السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک 20 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں کچھ سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی یعنی مخصوص ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں بن جانا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہ یعنی گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے، اگر تم کچھ کرنے والے ہی ہو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہی ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو سب خسارہ پانے والے ہوئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور اپنے ابا کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا،
اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں گرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور جب وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے، اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس پر اللہ ہی سے صبر مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، تو وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا، واہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی شروع کی 20 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے شروع میں ہے، قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے یہ بہترین قصوں میں سے ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، تو گھر سے لے کر کنویں تک اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں اس واقعہ کو، بہترین قصے کو۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتیں لیجئے، قرآن کریم کے بارے میں ہے، قرآن کریم کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں اتاری ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، سیدھے راستے پر آنے کے لیے، اچھا سماج بنانے کے لیے۔ اور یہاں ذکر ہوا قرآنا عربیہ، عربی قرآن ہم نے اتارا ہے۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، افضل الکتب ہے۔ وہ کون لے کر آئے؟ فرشتے لے کر آئے جو افضل الملائکہ ہیں، بہترین سب سے اچھے فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ کس مہینے میں لے کر آئے؟ افضل الشہور، رمضان کے مہینے میں لے کر آئے۔ کس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ افضل اللیل، بہترین رات، شب قدر میں، جس کو بڑی رات کہتے ہیں، رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ کس شہر میں اتارا ہے؟ افضل القریٰ، بہترین شہر میں، بہترین جگہ میں، یعنی مکہ کے اندر۔ کن کو دیا ہے؟ افضل الرسل، بہترین رسول کو، جو رسولوں کے سردار ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2378، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں بنی نوع انسانیت کا سردار ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عربی زبان میں ملا ہے۔ جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا وہ افضل اللغات ہے، بہترین زبان ہے۔ یہ جس امت کو یہ قرآن کریم ملا ہے وہ امت بھی بہترین امت ہے، خیر امہ، افضل الامہ، بہترین امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم عطا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو قرآن کریم عربی زبان میں، کیونکہ اس کے جو مخاطب تھے وہ عربی زبان جاننے والے تھے، مخاطب اول جن سے پہلے خطاب ہوا ہے۔ تو اگر دوسری زبان میں ہوتا قرآن کریم تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو لوگ پہلے سمجھنے والے تھے وہ بھی عرب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا۔ اور قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ان کے دور کے حساب سے کتابیں دی ہے، معجزہ دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت زیادہ رواج تھا، تو ان کو ایسی ڈاکٹری سکھا دی کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر بیکار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی،
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دے دیا کہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کے جادوگروں کی تمام جادوگری کو ختم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، دوسرے تمام لوگوں کو وہ گونگا کہتے تھے، تو قرآن کریم اتنی بہترین عربی میں دیا، اور یہ چیلنج بنا ہوا ہے، بنا ہوا تھا اور بنا ہوا رہے گا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتا، ایک سورہ بھی نہیں لا سکتا، ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ ناظرین اکرام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بہترین قصوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات کا تذکرہ کیا، ان کے بھائیوں کا تذکرہ کیا، پھر کس طریقے سے آپس کی دشمنی ہوئی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا، بھائیوں کو معاف کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کو احسن القصص، بہترین قصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ کیوں کہا؟ کئی وجوہات ہیں۔ اس کے اندر حسد اور بغض رکھنے والوں کا انجام کیا ہوا، ان کے بھائیوں نے حسد رکھا تو کیا انجام ہوا ان کا، یہ تذکرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تائید کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ گھر سے نکالے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تائید فرمائی، اور ایک معجزہ ہے کس طریقے سے کنویں میں جانے کے بعد بھی وہ بچے رہے، اور معجزہ ہے پھر کنویں سے نکلے مصر گئے، مصر کے اندر آپ عزیز مصر کے گھر پہ رہے، اس کے بعد جیل میں گئے، پھر جیل سے نکلے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، پھر اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو یہ بہترین قصوں میں سے ہے، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے نفس امارہ کی سرکشی کیا ہے، جو نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو برائیوں کی طرف ابھارا، اس کا تذکرہ ہے، اور کس طریقے سے عزیز مصر کی بیوی کو ابھارا، قرآن و حدیث میں نام تو ذکر نہیں، برائیوں کی طرف ابھارا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام برائی کی طرف نہیں آئے، لوگوں نے برائی کی طرف ان کو بلایا، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بلایا، لیکن آپ نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے بہترین قصہ یہ نوجوانوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، تمام لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے انسان کی زندگی میں کیسے حالات ہوتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، حادثات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، یعنی ایک باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچے کے لیے کتنے پریشان تھے، اس کا ذکر ہے۔ تو آج بھی جن کے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ تو کئی واقعات، کئی نشانی، کئی چیزیں اس کے اندر موجود ہے اس سورہ میں، اس لیے یہ احسن القصص ہے، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ آئیے قصوں کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، آپ کو یہ قصہ نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سب کچھ بتا دیتے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کہا آپ نے جو یہ واقعہ لوگوں کو سنایا ہے، تو یہ واقعہ لوگوں کو سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے سے مراد 11 بھائی ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 بھائی تھے، ان کے ایک سگے بھائی بنیامین ہیں اور 10 بھائی الگ ہیں، تو سب ملا کے 12 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورج اور چاند سے مراد کیا ہے؟ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ پھر اسی طرح خواب کی تعبیر کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی، یہ جو خواب آپ نے دیکھا یہ خواب کب پورا ہوا؟ کہا جاتا ہے 40 سال کے بعد، کہا جاتا ہے 80 سال کے بعد، جس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 100 میں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ وہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے اور کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میرے ابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا، اور میرے رب نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے اور اسے سچ کر دکھایا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دیکھو اپنے کسی بھائی کو مت بتانا، آیت نمبر 5 میں ہے، ورنہ وہ لوگ تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ کریں گے۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشمنی پیدا کر دی۔ آپ یاد رکھیں، آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو خواب کئی طریقے کا ہے، کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں اچھا خواب ہے، کچھ لوگ برا خواب دیکھتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کی 3 شکلیں بنتی ہے۔ ہم اور آپ دن بھر جو سوچتے ہیں رات میں وہی چیز آتی ہے۔ کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ خواب اچھا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کوئی ہم کو مار رہا ہے یا پہاڑ کے اوپر سے ہم گر رہے ہیں، کوئی ہم کو پریشان کر رہا ہے، لیکن اچانک نیند کھل جاتی ہے تو جی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خواب کئی طریقے کا ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب دیکھے تو اس کے تعلق سے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا خواب ہے تو ٹھیک ہے، برے خواب کسی کو بیان مت کیجیے۔ ہاں، نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، دیندار ہوں، اللہ والے ہوں، تو ان سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں،
صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7044، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد كنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت ابا قتادة يقول وانا كنت لارى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث به احدا فانها لن تضره۔ ابو سلمہ کا بیان ہے کہ میں برا خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے میں بیمار پڑ جاتا تھا۔ آخر میں نے ابو قتادہ سے سنا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی خواب دیکھتا تھا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اس سے کرے جو اس کے نزدیک محبوب ہو، یعنی ہر آدمی سے ذکر نہ کرے، اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے وہ پناہ مانگے اور 3 مرتبہ تھکا دے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے، پس وہ اسے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو برا خواب اگر دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 پر غور کیجئے، یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو خواب کی تعبیر سکھلائی، اور وہ لوگوں کی خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس کا معنی یہ ہے۔ آیت نمبر 7 سے 10 کے درمیان ہے قصہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں عبرت ہے اور نصیحت ہے، یعنی بھائیوں کے درمیان کیا ہوا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، تحقیق کہ یوسف اور اس کے بھائی کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں نے سازش کی، اقتلوا یوسف، تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا پھر ایسی جگہ پہ پھینک آؤ کہ دوبارہ وہ نہ آ سکے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ ہمارے ابا جو ہیں، اصل میں یہ سگے بھائی نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، ابا تو ایک ہی ہے، یعقوب علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین وہ ایک ماں سے ہیں اور دوسرے 10 بھائی دوسرے ماں سے ہیں، تو دوسرے 10 بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی جس کا تذکرہ ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں ان کو کھڑا رکھا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی غلط ارادہ نہیں کیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ تو ایک بھائی جو تھا، بڑا والا بھائی جو دوسری ماں سے تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کو کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جانے والا وہاں سے گزر جائے تو اسے لے کے چلا جائے، لیکن اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں۔ تو اب یہ لوگ اپنے ابا کے پاس آئے کہ ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجیے، وہاں وہ جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے اور ہم سب اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دشمنی کی وجہ سے تھا، حسد کی وجہ سے تھا، کیونکہ ابا صرف انہی دونوں پر خیال رکھتے ہیں، ہم 10 بھائیوں کا خیال کہاں رکھتے ہیں۔ بالآخر ابا کو ان لوگوں نے تیار کر لیا اور ابا تیار ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ یوسف کو، لیکن حفاظت سے رکھنا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بھائی کھیلنے کودنے کے لیے بھی جانا چاہیے، سیر و تفریح کے لیے بھی جانا چاہیے، لیکن کھیل کود جائز ہو، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ سیر و تفریح کے لیے جا سکتے، گھومنے کے لیے جا سکتے، تاکہ قدرت کے مناظر دیکھیں اور آدمی کا ایمان تازہ ہو اور جسم میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آدمی کو تازگی ملتی ہے۔ ایک ہی جگہ رہنے سے اکتاہٹ آ جاتی ہے، اس لیے سیر و تفریح کے لیے بھی نکلنا چاہیے۔ اسی آیت سے ملا ہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ پھر اس کے بعد آگے غور کریں، آیت نمبر 13 اور 14 میں یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو ان کو بھیڑیا کھا جائے، یہ بھیڑیا کھا جائے، اس کا ڈر لگا ہوا ہے۔ تم لوگ کھیل کود میں مصروف رہو گے اور جنگل کی طرف جا رہے ہو تو وہاں ایسا ہوگا بھیڑیے وغیرہ آتے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم سب طاقتور ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے۔ بالآخر وہ تو پلاننگ کے تحت تھا، وہ لوگ لے کر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کنویں میں ڈالا۔ اب جب کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے وحی کی ان کی طرف، یعنی دل میں الہام کیا، دل میں ڈال دیا کہ اے یوسف آپ ان لوگوں کو بتائیں گے ان کا معاملہ، کیونکہ وہ لوگ اس وقت آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اور کچھ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن آپ ان کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ بالآخر ان لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 16 اور 18 میں کہ یہ لوگ اپنے ابا کے پاس آئے، جو بھائی لوگ تھے برادران یوسف،
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا ابا جان، روتے ہوئے آئے اور کہا ابا جان بھیڑیے نے کھا لیا، قمیص بھی لے کر آئے، کرتا لے کر آئے، اور کرتے کو کیا کیا، ایک دمبا ذبح کیا یا ایک بکری ذبح کی اور اس کا رنگ جو ہے وہ کرتے کے اوپر لگا دیا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ابا جان مان جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ تو بھائی اگر بھیڑیا کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے تو کرتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے، وہ پھٹا ہوا تھا ہی نہیں، صحیح سالم کرتا تھا، اصل میں وہ کرتا نکال لیا تھا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو بیان کر رہے وہ بات صحیح نہیں ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا، لیکن صبر کرنا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ جس کے بچے کو ناحق پکڑا گیا ہے، رکھا گیا ہے، ادھر ادھر لے جایا گیا ہے، ان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ غلط قسم کی تعویل کر کے الزام لگائیں گے، پھنسائیں گے۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ ان سے سیکھے، سبق حاصل کرے، اور اگر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے لیں گے تو ہم کو صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے ہمارے بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کے بھائیوں نے ایسا کیا تھا، آج بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آگے ذکر ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2661، واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف اذ قال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف کے باپ یعقوب کو پیش آیا تھا، انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور ان لوگوں نے مال تجارت سمجھ کر اس کو چھپا لیا۔ تین چیزیں ہیں اس میں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برادران یوسف نے اصلی حقیقت کو چھپایا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، ڈر کے مارے کہیں مار نہ ڈالے۔ اسے ایک مطلب یہ بھی نکلا وارد، یعنی جو کنویں کے اندر پانی نکالنے گئے تھے جو لوگ، تو ان لوگوں نے چھپا لیا، ورنہ یہ ساتھی لوگ کہیں گے کہ ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ اس کا تیسرا معنی یہ نکلا اہل قافلہ نے جو وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا کنویں سے نکالتے وقت چھپا لیا، کیونکہ گاؤں گھر والے یہ کہیں گے کہ جی ہمارا بچہ یہاں آ کے گر گیا تو ہم سے لے لیں گے، تو اتنا اچھا بچہ ملے گا کہاں، اس لیے ان لوگوں نے چھپایا۔ تینوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہوا، آج ذکر ہوا کہ وہ اپنے گھر سے کنویں تک آئے اور کنویں سے نکال لیے گئے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا یہ کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین یعنی مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، اور جس عورت کے گھر میں وہ یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور بولی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور البتہ تحقیق اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اسے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس یعنی عورت نے اس یعنی یوسف کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی اس کی کیا سزا ہے،
جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، اور اس عورت کے خاوند میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یعنی یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یعنی یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب اس عزیز مصر نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تمہارے عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا خطرناک ہے۔ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے یوسف اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا تو اپنی گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين، اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ چنانچہ جب اس نے عورتوں کی مکر سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی، پھر یوسف سے کہا ان کے سامنے نکلا۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی حاشا للہ یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اور البتہ تحقیق میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا کہ وہ اس یعنی یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 35 تک 15 آیتیں سنی۔ اس میں تذکرہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں، گھر سے لے کر جیل تک کا واقعہ ہے۔ آئیے اب اس کا ذرا خلاصہ اور مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا، آگے چل کے یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا پھسلایا، برائی کی طرف بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی اور پیچھے سے کرتے کو پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تو غلط ہے، تو توبہ استغفار کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ درگزر سے کام لیجئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے، شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے نوکر کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا عزیز مصر کی بیوی کو کہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، عورتیں ایسا کہہ رہی ہے، تو ان عورتوں کو دعوت دی، بہترین مسندیں لگائی، اور تمام عورتوں کو بلانے کے بعد پھل وغیرہ بھی مسندوں پر رکھا گیا، اس کے بعد چاقو دیا، چھری دیا،
تاکہ وہ پھل وغیرہ کو کاٹ کر کھا سکے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے گزارا تو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو بشر نہیں کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل کے اندر رہے، اور ان لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ جیل کے اندر ہی رہیں کچھ دنوں کے لیے تو بہتر ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ چلتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو تسلی دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسلی سے آگے بڑھتے رہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر ہیں، پھر اس کے بعد بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب کنویں سے نکالے گئے تو مصر کے اندر بیچے گئے، عزیز مصر نے ان کو خریدا۔ پھر اس کے بعد کس طریقے سے وہ آگے چلتے ہیں اور جیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ سمجھنے کے لیے عبرت ہے، نوجوانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف بلائے تو برائی نہیں کرنا ہے، بلکہ سیدھا کہہ دینا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 3 آدمی کافی ہوشیار گزرے ہیں جس کا تذکرہ ہے، ایک حدیث کے اندر آیا، مستدرک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ، حدیث نمبر 4509، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان افرس الناس ثلاثۃ، 3 آدمی بہت عقل مند ہیں۔ العزیز حین تفرس فی یوسف فقال لامرأته اکرمی مثواہ، ایک عزیز مصر جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھا مقام دینا، اچھی طریقے سے ٹھہرا کے رکھنا۔ والمرأة التي رأت موسیٰ علیہ السلام فقالت لأبیها یا ابت استأجرہ، ایک وہ عورت عقل مند ہے جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اپنے ابا سے کہا اے ابا ان کو آپ اپنے گھر مزدور رکھ لیجئے۔ تیسرے وہ ابو بکر حین استخلف عمر رضی اللہ عنہما، تیسرے ہوشیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقل مند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ تو یہ 3 آدمی بہت عقل مند اور ہوشیار گزرے ہیں۔ عزیز مصر جو مصر کا وزیر تھا، کہا جاتا ہے اس وقت مصر پر ریان بن ولید کی حکومت تھی، اور یہ عزیز مصر نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا تھا، یہ وزیر خزانہ تھا۔ اب آگے ذکر ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں مقام عطا کیا، یعنی ہم نے ٹھہرا دیا۔ تو یہاں زمین سے مراد مصر کی زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں سے نکالا اور مصر کے اندر ان کا پاؤں جمایا۔ ناظرین اکرام، عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا فسلایا، جس کا تذکرہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 کے درمیان ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ، کہ اس عورت نے بہلایا فسلایا، دروازوں کو بند کر دیا۔ اب غور کر لیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی برائی کے لیے پہل عورت بھی کر سکتی ہے۔ تو بلایا، دروازوں کو بند کر دیا۔ اب وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ آرام سے غلط کام کی طرف آ سکتے تھے، نوجوان ہیں، جوانی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، جس تھالی میں کھاتا ہوں اس میں چھید کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہترین نوکر وہ ہے جو ایماندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی دی تھی، آدھی خوبصورتی ان کو ملی ہے۔ ان کی امی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ آئیے ذرا حدیث پر غور کریں، صحیح حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 162، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو نبیوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، تو میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو ان کو دیکھا، ان کو آدھی خوبصورتی ملی ہے، ان کی امی کو بھی خوبصورتی ملی ہے، جس کا تذکرہ ہے سلسلہ احادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 1481، اوتی یوسف و امہ شطر الحسن، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امی کو آدھی خوبصورتی ملی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، آگے کی آیت پر غور کریں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، انہوں نے ارادہ کر لیا، وہ بھی ارادہ کر چکی تھی، ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیے ایک چیز ہے ارادہ کرنا، لولا أن رأى برہان ربی، اگر وہ رب کی نشانی نہ دیکھتے، لفعل ما ہما، یہ محذوف ہے، تو وہ کر گزرتے جو انہوں نے ارادہ کیا، لفعل کر گزرتے، ما ہما جو انہوں نے ارادہ کیا۔ اب غور کر لیں، جب برائی کے لیے سامنے سے دعوت مل رہی ہو تو آدمی کو اگر بہلایا جا رہا ہو، پھسلایا جا رہا ہو، بھٹکایا جا رہا ہو تو دماغ بھٹک سکتا ہے، برائی کی طرف آدمی جا سکتا ہے، یہ ارادہ دل میں آ سکتا ہے۔ ارادہ آنا نبیوں کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، ان سے غلطیوں کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن ارادہ ہو سکتا ہے، ارادہ دل کے اندر آ سکتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔
ارادہ جب ہوگا، ہیجان پیدا ہوگا، تکلیف ہوگی، جوانی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود روک لینا یہی عقل مندی ہے۔ اور آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کسی کام کے لائق نہیں بچتا، پھر اگر برائی کو چھوڑتا ہے تو کمال کیا ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر است، جوانی میں توبہ کر لینا نبیوں والا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی ہی میں برائی کو چھوڑ دے، جو برائی میں مبتلا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف دعوت مل رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 128، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل اذ ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ فإن عملها فاکتبوها سیئۃ وإذا ہم بحسنۃ فلم يعملها فاکتبوها حسنۃ فإن عملها فاکتبوها عشرا۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے برائی کا ارادہ کیا تو تم لوگ اس کو مت لکھو، ہاں جب اس نے عمل کر لیا تو ایک برائی لکھو، اور میرے بندے نے جب نیکی کا ارادہ کیا تو اس پر ایک نیکی لکھ دو، یعنی صرف ارادہ کرنے پر، چاہنے پر ایک نیکی لکھ دو، اور اگر عمل کر لیا تو اس پر 10 نیکی لکھ دو۔ اب آگے غور کریں، دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے یہ چلی، اور جیسے وہ بھاگتے جا رہے ہیں یہ بھی بھاگتے جا رہی ہے، اور پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور کرتے کو پھاڑ دیا۔ گیٹ پر جب پہنچے تو اس کا شوہر بھی مل گیا، گیٹ پر آ گیا، یوسف علیہ السلام ہے، یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اور عزیز مصر بھی سامنے کھڑا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تو وہ بھولی بن گئی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا، عورت جو ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اس طریقے کا کرتی ہے کہ لگتا ہے کہ بیچاری بہت بھولی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ غور کیجئے گا، برائی میں کہیں نہ کہیں عورت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، لڑکی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، تو جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بیچارے تو سیدھے سادے تھے، گھر کے اندر تھے، کیونکہ عزیز مصر نے ان کو لیا تھا، ان کو خریدا تھا، اور ایک نوکر کی حیثیت سے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، گرچہ ان کی سٹھانی نے ان کو بلایا۔ ایک آدمی ایسا تھا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہی دینے والے نے جو عورت ہی کے خاندان سے تھا، اہل سے تھا، اس نے یہ کہا کہ میں ایک بات کہتا ہوں۔ بولیے کیا بات ہے؟ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت سچی ہے، کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت جھوٹی ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی اس لیے کرتے کو پھاڑ دیا، اور پیچھے سے پھٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے تو وہ پیچھے سے ٹانگ رہی تھی، کرتا دیکھا گیا تو جی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ چھوڑ دیجئے، عارض عن ھذا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے غلطی کی ہے اور تو غلطی کرنے والوں میں سے ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب یہ بات پورے شہر کے اندر پھیل گئی، عزیز مصر کی بیوی کیسی ہے، وہ عورت کیسی ہے، اپنے نوکر پر فدا ہو گئی، قد شغفہا حبا، اس کی محبت دل میں جانگزی ہو گئی، یہ ایک طرفہ محبت ہے، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی، گھر کر گئی، لیکن فائدہ کیا ہے؟ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو دعوت دی، جی ہمارے بارے میں ایسا پھیل گیا ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ تمام عورتوں کو بلایا، کھانے کا میز سجایا، مسندیں سجائی گئی، تکیے لگائے گئے، بہترین کھانے رکھے گئے، پھل فروٹ وغیرہ بھی رکھے گئے۔ اس زمانے میں رہا ہوگا کہ پھل وغیرہ اگر رکھے جاتے ہیں تو اس کو آپ خود کاٹ کے کھائیے، اس لیے چاقو وغیرہ، چھری وغیرہ ہاتھ میں دے دی۔ عورتوں کو بلایا، تمام عورتیں جمع ہو گئی تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یہاں سے گزریے۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، پھر ان عورتوں نے یہ کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے جو اس کے دماغ میں سمجھ میں نہ آئے، صحیح طریقے سے اس کا ادراک نہ کر سکے، اس کو سمجھ نہ سکے، تو تعبیر کر دیتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ کسی کی خوبصورتی سے آدمی فدا ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی پر فدا ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی چیز سے فدا ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ الگ مخلوق ہے، یہ ان مخلوقوں میں سے نہیں ہے جو وہ خود مخلوق ہے۔ تو ناظرین کرام، غور کرنا ہے، عورتوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا، قطعن ایدیہن، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کاٹنا تھا پھل فروٹ کو تو اس کے بدلے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ہاتھ کو کاٹ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھری جو ہے وہ
چل گئی ہوگی انگلی پر، پورے ہاتھ تھوڑا نہ کاٹ ڈالیں گے، لیکن ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد ہے کوئی انگلی کٹ گئی ہوگی، تو پھل کو کاٹنا چاہیے تھا، تو دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو چاقو جو ہے کہیں اور چل گئی، یا اس کا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد ان عورتوں نے مان لیا جو دل اٹکا ہوا ہے یوسف علیہ السلام پر، یوں ہی نہیں اٹکا ہوا ہے، یہ واقعی اس لائق ہیں کہ دل جو ہے وہ کھنچا ہے۔ تو آدمی جو ہے ظاہری طور پر کسی پر فدا ہو جاتا ہے، تو غور کیجئے، آدمی تین طریقے سے فدا ہوتا ہے کسی پر، کسی کے اچھے اخلاق سے فدا ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی سے فدا ہو جاتا ہے، یا کسی کے احسان سے فدا ہو جاتا ہے کہ ہاں فلانے نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس پر فدا ہوں، میں اس کا شیدائی ہوں، اس کی خوبصورتی بڑی اچھی لگتی ہے، اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، اس لیے میں اس پر فدا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں بھائی اس کی آنکھ بڑی اچھی ہے، اس کے ناک بڑے اچھے ہیں، اس کے چہرے بڑے اچھے ہیں، تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے اور پوری نو انسانیت کا فائدہ ہوا ہے۔ جو بھی نوجوان برائی کا ارادہ نہیں کرے گا، یعنی برائی کے لیے موقع مل رہا ہے اور برائی نہیں کرے گا، تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ ایک حدیث پہ غور کر لے، صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 باب فضل من ترک الفواحش، حدیث نمبر 6806، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ 7 لوگوں میں سے کون ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا امام، وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام جوان ہے، جیل میں چلے گئے لیکن برائی نہیں کی، اس لیے میرے بھائیو نوجوانوں سے یہی کہنا، برائی کی طرف کوئی بلائے تو نہیں جانا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ پھر آگے تذکرہ ہے 7 لوگوں میں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے بلایا، یہاں بھی عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، تو اسی طریقے سے بلایا اگر اس آدمی کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے، اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام ہی کے بارے میں کہ انہوں نے جیل جانا پسند کیا کہ میں جیل جا سکتا ہوں لیکن یہ میں غلط کام نہیں کر سکتا، بالآخر وہی ہوا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام گھر سے کنویں کے اندر آئے، پھر کنویں سے نکالے گئے مصر کے اندر آئے، پھر مصر کے اندر عزیز مصر کے گھر سے نکلے جیل میں آ گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سروں پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں،
اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتاکل الطیر من راسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اسے کہا تم اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ یوسف جیل میں کئی سال ٹھہرے رہے۔ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا، اسے یوسف مدتوں کے بعد یاد آئے، بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے جا کر کہا اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے آگے بھیجا، ذخیرہ کیا ہوگا سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر اس قحط سالی کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب اس کا مکر خوب جانتا ہے۔ قلنا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا، وہ بولیں حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 52 تک 17 آیتیں سنی۔ 12واں پارہ یہاں مکمل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں کہ یوسف علیہ السلام کس طریقے سے جیل سے نکلے، اور جیل کے اندر جب آپ تھے تو آپ نے کیا کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی جیل میں آئے، اور ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا
تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خواب کی تعبیر بیان کی، اور جیسی تعبیر بیان کی تھی ویسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے بیان کی، اور جیسی تعبیر بیان کی تھی ویسا ہی ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا آدمی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اب اس کی بیل ہو جانی چاہیے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں جیل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے اوپر جو الزام ہے وہ جھوٹا ثابت نہ ہو جائے۔ بالآخر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ وہ سچے ہیں، میں نے ہی اس کو بہلایا اور پھسلایا تھا۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 قیدی اور جیل میں آئے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جس نے یہ کہا کہ سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی اور چڑیا کھا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور جس نے یہ کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور یہ بچ جانے والا ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے دونوں کو توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں توحید والا کام کیا، یعنی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ موقع اچھا ملا ہوا ہے، قیدیوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیے، توحید کی طرف بلائیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی طرف بلاتے ہوئے کہا، پھر بعد میں خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ کہا یا صاحب السجن، خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں دونوں کو توحید کی طرف بلایا اور کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ بتلاؤ جیل کے ساتھیوں کہ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے۔ تو توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہیں توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے لوگوں کو روکا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ کہا میں پیروی کرتا ہوں اس ملت کی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، باپ دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اسحاق کا دین ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، میں اس پر چل رہا ہوں، میں دوسرے کے دین دھرم کو نہیں مانتا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے۔ یہ چند نام ہیں جو تم لوگوں نے گڑھ لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ انہوں نے یہ کہا ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور اکثر لوگ بڑے ناشکرے ہیں۔ ناشکرے کا استعمال کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ توحید کی طرف نہیں آ رہے تو ناشکرے لوگ ہیں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 13 وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 چیز کی طرف زیادہ رہنمائی کی اور کہا اکثر لوگ ناشکرے ہیں، پھر یہ بھی کہا اکثر لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہلے یہ کہا کہ لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت بیان کی گئی، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 121۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باپ دادا جو ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس لیے ان کا تذکرہ ہو رہا شاکر لانعمی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 3 انہ کان عبدا شکورا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 66 بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ تو اصلی شکر یہ ہے کہ آدمی توحید پر چلا آئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی کہا گیا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144 وکن من الشاکرین، آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعوت دی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، یہ لوگوں کو بتایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، کہا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، معاملہ صرف اللہ کا چلے گا، اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ پھر وہاں انہوں نے یہ کہا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں، زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، زیادہ لوگ جس پر عمل کر رہے ہیں وہی چیز صحیح ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زیادہ لوگ جو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ لوگوں کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ آئیے کئی آیتوں پر غور کریں، دیکھیں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40 ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103، وہاں بھی وہی ہے، کیا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں تو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 21، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99 اور 100 پر غور کیجئے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے اندر تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں؟ کوئی نفس نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم ہاں کب ایمان لے آئے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کوئی ایمان لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی ہدایت دے گا، ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا، وہی مومن بن سکتے۔ ہر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اسلام میں نہیں آ سکتا۔ اب آیت نمبر 41 کے اندر ہے کہ دونوں قیدیوں کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کر دی۔ پہلے توحید کا تذکرہ ہوا، شرک سے روکا، اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، لیکن انداز اتنا اچھا تھا، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، نام لے کے یہ نہیں کہا تو یا تو، تجھ کو پھانسی دی جائے گی اور تو بچ جائے گا، ایسا نہیں کہا۔ یہ انداز ہوتا ہے جواب دینے کا۔ تو سوال کرنے والا سوال کرے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو پھنسنے والا، تو ڈائریکٹ مت بولیے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ ہاں آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو یہ انداز ہے یوسف علیہ السلام کا، تو اسی کا ذکر ہوا تاکہ وہ آدمی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے والا تو غمگین نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ اما احدکما، تو کہا تم میں سے ایک کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اسے سولی دی جائے گی، اور دوسرا جو ہوگا وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کی، ہو بہو وہ چیز ویسی ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کو سکھائی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو چھوٹنے والا تھا اس سے، دیکھ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ شیطان ہر جگہ ہے، جو بھلانے کے لیے لگا ہوا ہے، پریشان کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، دشمنی پر ابھار رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہوا۔ جو آدمی چھوٹ گیا بادشاہ کے پاس جا کے بول سکتا تھا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے ابا سے کہا، تو ابا نے کہا بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہاں بھی شیطان کا ذکر ہے، یہاں بھی شیطان کا ذکر ہے۔ اب نکلنے کا راستہ تھا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ راستہ پھر کب نکلا، جیل سے رہائی کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 49 تک بادشاہ مصر کا خواب۔ انہوں نے یہ دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، دبلی دبلی گائیں کو کھا رہی ہے، پھر اسی طرح 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ تو یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، کون بتائے گا؟ تو لوگوں نے یہ کہا نہیں، اضغاث و احلام، یہ تو پریشانی کے خواب ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے تو ایک آدمی ایسا تھا، اس کو فوراً کلک ہوا، وہی تھا جو چھوٹ کے چلا آیا تھا جیل سے۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں ابھی بتاتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ جیل میں پہنچا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ اب غور کیجئے، انبیاء علیہ السلام سچے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بات سچی ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ذکر ہو رہا اے سچے یوسف، نوجوانوں کے لیے ہے کہ جوانی ہی میں ان کو یہ لقب مل جائے اور یہ عہدہ مل جائے کہ آپ سچے ہیں، یہ لوگ بولنے لگے کہ بھئی یہ بڑا سچا نوجوان ہے۔ تو یہ مثال پیش کی یوسف علیہ السلام نے۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی، کیا کہا؟ 7 سال تک بارش ہوگی، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ 7 سال کے بعد بارش نہیں ہوگی، پھر دوبارہ 7 سال کے بعد بارش ہوگی۔ اب تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ گائے جو کھا رہی ہے، موٹی موٹی گائے جو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ گایوں سے مراد سال ہے، یعنی اتنے سال تک بارش ہوگی، اتنے سال تک بارش نہیں ہوگی۔ موٹے موٹے گائے مطلب 7 سال تک بارش ہوگی، دبلی دبلی گائے 7 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح کہا بالیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین 7 سال تک، سبز بالیاں یعنی زمین اگائے گی 7 سال تک، خشک بالیاں مطلب پھر 7 سال تک کچھ بھی نہیں اگے گا زمین سے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھو، شروع کے 7 سال میں تم یہ کرنا کہ بالیوں کو پودے سے الگ نہیں کرنا، اسی کے اندر رہنے دینا تاکہ اسی کے اندر پکے اور فائدہ ہو، اور اس طریقے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے غلے کو بچانے کا طریقہ سکھایا کہ غلے کو کاٹ کے نکالنا نہیں، بلکہ اسی کے اندر رکھنا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی اور بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی گئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا ایسا آدمی جیل میں رہنے کے لائق ہے؟ نہیں جی، لے کر آؤ۔
لے کر آؤ، ان کو نکال کے لاؤ، ایسا آدمی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 تک 12واں پارہ یہاں ختم ہو گیا۔ تو ایک آدمی آیا اور کہا چلیے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جائیے بادشاہ سے کہیے وہ تحقیق کریں، میں ناحق جیل میں بند تھا، جو الزام میرے اوپر لگا ہے یا جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، جب تک سامنے آ کر صفائی نہ دے میں جیل سے نہیں نکل سکتا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا جن نوجوانوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے گھبرانے کا نہیں، خود صفائی ہوگی چاہے سال کئی لگ جائیں۔ تو بالآخر وہی ہوا۔ بادشاہ نے کیا کیا، ان عورتوں کو بلایا اور کیا کہتی ہو ان کے بارے میں، ذرا بتاؤ تو یوسف کے بارے میں۔ بالآخر بات صحیح ہو گئی۔ اس عورت نے یہ کہا قالت امرات العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا حق سامنے آ گیا، میں نے ہی بہلایا پھسلایا تھا، وہ بڑے سچے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ پھر اسی طرح کہا کہ جو عزیز مصر ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، بس یہ دل نے بہلایا اور پھسلایا تھا۔ لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی غداری نہیں کی اپنے عزیز مصر کے ساتھ، جس نے ان کو رکھا تھا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ تو ناظرین کرام، جب بات واضح ہو گئی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل سے نکلے۔ اب آگے ان کا تذکرہ ہے، 13ویں پارے سے تذکرہ شروع ہوگا، پھر کیسے وہ بادشاہ بنائے گئے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا یقیناً آج تو ہمارے یہاں مرتبے والا امانت دار ہے۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں یعنی پیداوار پر نگران مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا اور اس میں جہاں چاہتے قیام کرتے، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اس کا ترجمہ سنا، خلاصہ اور کچھ مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہو گیا، کیا مرتبہ ہو گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوگا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جب قحط سالی ہر طرف کنعان کے اندر پھیل گئے، جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ابا رہا کرتے تھے، ان کے بھائی لوگ رہا کرتے تھے، تو ہر طرف قحط سالی پھیل گئی، تو وہاں سے لوگ کچھ غلے لے کر آتے اور کھانے پینے کے غلہ لے کر جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی مصر پہنچے، پہلی مرتبہ پہنچے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اب یہاں غور کیجئے کیا ہوا ہوگا، کیسے دل میں بات آئی ہوگی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ بھائی کو سامنے سے دیکھا، ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کیا وہ بھائی سوچ سکتے تھے آج وہ بھائی اتنا بڑا بادشاہ ہو جائے گا؟ کیا ان کے دماغ میں ایسا آ سکتا تھا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ انہیں عطا کیا تقویٰ کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو کون جانتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بھائیوں سے یہاں تک کہا کہ ایک اور بھائی تمہارا ہوگا، ان کو لے کر آنا، 1 اونٹ کا غلہ ہم اور زیادہ دے دیں گے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی بھائی لوگ سمجھ نہیں سکے، انہی کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو کہا اور اس کے بعد پونجی بھی لوٹا دی۔ یہ لوگ جب گھر میں واپس گئے تو اپنی پونجی دیکھی، ابا سے کہا بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، جب ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو 1 اونٹ کا غلہ ہم کو اور مل جائے گا، ہمارا فائدہ زیادہ ہے۔ تو اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یاد آئے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آ گئے، میرا ایک بیٹا پہلے ہی جا چکا ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو اس کا یہ بھائی بھی چلا جائے۔ تم لوگ عہد و پیمان کرتے ہو، عہد و پیمان کرو۔ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ اب ہٹے کٹے لوگ 11 کے 11 ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر تو پڑے گی، لیکن انہوں نے جواب بھی دے دیا جب تک اللہ نہ چاہے۔ نظر لگنا حق ہے، جب اللہ چاہے گا تبھی نظر لگے گی۔
اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لیتے ہیں۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اس آیت کا میں نے دو طریقے سے ترجمہ کیا ہے، دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ قول عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ہو کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ برائی کی طرف جو اکسایا تھا یہ نفس ہی نے اکسایا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہاں نفس کی تین قسمیں بن جاتی ہے، نفس امارہ جو برائی کی طرف ابھارے، جس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں۔ ایک نفس لوامہ، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 2 پڑھیے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ برائی کریں گے تو نفس کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، تو نے غلط کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ چیز باقی ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ انسانیت باقی ہے، کچھ نہ کچھ دل کے اندر ایمان باقی ہے، کم سے کم برائی کو برا تو جان رہے ہیں۔ اگر یہ بھی چیز ختم ہو جائے تو پھر انسان کہاں رہے گا؟ حیوان سے بدتر ہو جائے گا۔ ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، جس کا تذکرہ ہے سورہ فجر سورہ نمبر 89 ایک کم 90 آیت نمبر 27 میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی خوشی ہو کر۔ تو نفس کی تین قسمیں ہیں۔ یا پھر اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یعنی یوسف علیہ السلام کا قول ہو کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو کہا تو اپنے نفس کو توڑنے کے لیے کہا کہ یہ نفس برائی کی طرف ابھار رہا ہے، جبکہ انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا اور برائی نہیں کی، لیکن اپنے نفس کو توڑنے کے لیے ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کا ترجمہ دونوں کے لیے فٹ ہو جاتا ہے۔ اب آگے تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جب بلایا اور یوسف علیہ السلام کی عزت کی اور کہا بلاؤ ان کو، ہم تو ان کا اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بات کی تو کہا لدینا مکین امین، آپ ہمارے پاس ٹھہرے رہیں گے، آپ امانت دار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، یعنی وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں جانتا ہوں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عہدہ کبھی کبھی مانگ کے لینا چاہیے، جبکہ عہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ عہدہ نہیں مانگیں گے تو قوم کا نقصان ہوگا، تو قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے عہدہ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی اگر اس عہدے پر رہے گا تو قوم کا فائدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام خزانے کے بارے میں ماہر تھے، یوسف علیہ السلام غلے کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ غلے کو کیسے بچا کر کے رکھنا تاکہ لوگ بھوکے نہ مرے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ تو ایسا آدمی جس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ فن کا ماہر ہے تو اسے چاہیے کہ آگے بڑھ کر عہدہ لے، عہدہ مانگے۔ اگر وہ نہیں مانگے گا تو قوم کا نقصان ہوگا، لیکن عہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی عہدہ مانگتا رہے کہ مجھے یہ بنا دیجئے، وہ بنا دیجئے، وزیر بنا دیجئے، متولی بنا دیجئے، صدر بنا دیجئے، سیکریٹری بنا دیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی مانگ کے لے گا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں، اور اگر دے دیا جائے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 7146، عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عبد الرحمن بن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ لا تسل الامارہ فانک ان اعطیتها عن مسألة وکلت الیہا وان اعطیتها عن غیر مسألة اعنت علیہا۔ اے عبد الرحمن بن سمرہ، عہدہ مت مانگو، تم مانگ کے لوگے تو تم کو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر تم کو دے دیا جائے بغیر مانگے ہوئے تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا عہدہ مانگ کے نہیں لینا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہے کہ آپ کے آنے سے امت کا فائدہ ہوگا تو وہاں عہدہ ضرور مانگیے۔ لیکن آج کل عہدے ہی کی لڑائی ہے، اسی پر پورا مسئلہ ہو رہا۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، اگر عہدے کا غلط استعمال کیا ہے تو اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس لیے بچ کے رہیے۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 56 اور 57 پر غور کیجئے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
اور اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو ٹھہرایا زمین میں، تو یہاں زمین سے مراد مصر ہے، مصر کے اندر مصر کا مالک بنا دیا، پورے مصر کے وہ بادشاہ بن گئے، بادشاہ تو تھا ہی لیکن پورا کام یہی کرتے تھے، گویا کہ یہ بادشاہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں پورا مصر دے دیا، لوگ اب ان کے پاس آ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لا نضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، یہ بدلہ ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہے، ڈرے ہیں، صبر سے کام لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا۔ پھر یہ ذکر ہو رہا ہے کئی آیتوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہم الصلاۃ ایسے نہیں ہیں جن کو بادشاہ بنایا گیا ہو، جن کو حکومت ملی ہو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا کام ہے ایک اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تو خلافت اللہ دے گا، خلافت کے لیے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، خلافت ایکسٹرا اللہ کی طرف سے انعام ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، زمین ان کو عطا کر دی، بادشاہ ان کو بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، تو یہ اللہ کا انعام ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا کر دی۔ سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 39 اور 40 پر غور کیجیے، ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے جو حساب بنے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا، تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیا، کیوں دیا تھا؟ صبر کی وجہ سے، بھائیوں کے ظلم و ستم کو سہنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ ثابت قدمی کی وجہ سے۔ کہاں؟ زلیخا نے ان کو برائی کی طرف بلایا لیکن وہ جمے رہے، تو انعام ملا ہے آج۔ پھر اسی طرح قید خانے کے اندر بھی کئی سال گزار لیے، وہاں بھی جمے رہے، تو اللہ نے ان کو انعام دیا۔ تو اللہ پہلے آزماتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے۔ اب غور کریں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے، آپ غور کریں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے، پھر اسی آزمائش کے اعتبار سے ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔